السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. اے لوگو، دشمن سے ملاقات اور جنگ کی تمنا نہ کرو۔ محترم بھائیوں، موجودہ حالات جو ہمارے ملک کے ہیں آپ سب احباب کے سامنے ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ ایک طرح کی جنگی کیفیت میں ہم مبتلا ہیں، لیکن اس سارے ماحول میں عوام الناس، عوام پاکستان کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی غیر سنجیدہ ہے اور جنگ کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ اس حوالے سے ہے کہ جب جنگی ماحول بن جائے تو اسلام کے ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں کہ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا طرز عمل، طرز فکر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ تو جنگ بھی زندگی کا حصہ ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام جنگ کے بارے میں ہمیں اصول نہ بتائے یا جنگ کے بارے میں صرف فوجیوں کے متعلق اصول بتا دے اور عوام الناس کے متعلق اصول نہ بتائے۔ محترم بھائیوں، اسلام جب سے روز اول سے اس کا آغاز ہوا ہے آج تک مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اسلحے تعداد کے بل بوتے پر فتوحات حاصل نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مسلمان ایمان کے بل بوتے پر فتوحات حاصل کرتے آئے ہیں۔ آپ بڑی بڑی جنگوں کی تاریخ اٹھا لیجئے، صلیبی جنگوں کو دیکھ لیجئے، ہمیشہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے، کفار کا لشکر ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ جس چیز نے فتوحات سے نوازا ہے وہ ہے ایمان۔ آج بحیثیت قوم ہمارا ایمان بہت کمزور ہے،
اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پر ہماری فتح بڑی آسان ہوگی۔ یاد رکھو جو اللہ مسلمانوں کو فتوحات سے نوازتا ہے یہ ایمان کے بل بوتے پہ ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ کمزوری دکھاؤ نہ غم کرو، تم ہی غالب ہوں گے اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ نے یہ شرط لگا کر کہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں فتح تب ملے گی جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، مجھے ایک رب کو ماننے والے ہوں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے نہیں ہوں گے۔ اور یہ ملک تو بنا بھی اس نظریے پہ ہے کہ ہم مسلمان ایک جداگانہ نظریہ رکھتے ہیں، ہم ایک معبود کے ماننے والے ہیں، ہم کئی معبودوں کے حق میں نہیں ہیں، ہم بندر کی پوجا نہیں کرتے، گائے کو ماں نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے۔ ہمارا ملک ہی نظریاتی ملک ہے، اور جب اس نظریاتی ملک کا شہری ایک نظریے کی بنیاد پہ کھڑا نہیں ہوگا تو یاد رکھو یہ فتوحات کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ ملک پاکستان ہمیشہ غالب حالت میں رہے اور یہ کبھی شکست نہ کھائے۔ ہاں اگر تم نے ایمان کو نہ اپنایا اور عقیدہ توحید کو نہ اپنایا، یاد رکھو اللہ کی مدد جو ہے یہ آپ سے منقطع ہو جائے گی اور تم کمزور ترین لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے، اور ایسے وقت میں شکست تمہارا مقدر بنے گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ بحیثیت شہری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے ایمان کو اللہ پر مضبوط کیجیے اور تمام امیدوں کو اللہ سے وابستہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کفار اور مسلمانوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جانتے ہو تو بتاؤ امن کا دو فریقوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک فریق وہ ہے جو امن کی تمنا بہت سے معبودوں سے کر رہا ہے، جن کا واسطہ بڑے معبودوں سے ہے، جو مدد کی طلب اور دعا بڑے معبودوں سے کر رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف رب سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، رب سے اپنی امیدیں وابستہ کر رہا ہے، دعائیں رب سے کر رہا ہے۔ بتاؤ اگر تمہیں علم ہے کہ ان دو فریقوں میں سے امن کس کے حق میں آئے گا، تباہی اور بربادی کس کے حق میں آئے گی، تو اللہ نے پھر خود وضاحت کر دی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اور میں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا، امن ان کے لیے ہے۔ ظلم کیا ہے ایمان کے ساتھ؟ شرک کہتے ہیں۔ جب قرآن میں اللہ ایمان کے ساتھ ظلم کا لفظ بولتا ہے تو ظلم سے برا شرک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ امن میں ان کو عطا کروں گا، تباہی سے بچاؤں گا انہیں، ہلاکت سے بچاؤں گا انہیں جو ایمان والے ہوں گے۔ اور ایمان بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اولاد وہ دیتا ہے، اللہ ایک ہے رزق وہ دیتا ہے، اللہ ایک ہے کاروبار کو چلانے والا وہ ہے، نہیں، ان لوگوں کو میں فتح عطا کروں گا، امن ان لوگوں کو عطا کروں گا جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہی اولادیں دینے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، میں اس رب ایک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ، رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ امن ان کے لیے ہوگا، ہلاکت و بربادی ان کے مخالف فریق کے لیے ہوگی۔ اور جب صورتحال یہ ہو کہ ہمارا مخالف فریق بھی کہے کہ اولاد کوئی اور دیتا ہے، رزق کوئی اور دیتا ہے، اور ہم بھی کہیں ٹھیک ہے اللہ ایک ہے لیکن اولاد کوئی اور دیتا ہے، رزق کوئی اور دیتا ہے، مخالف فریق کہے کہ کاروبار کوئی اور چلاتا ہے، ہم مسلمان بھی کہیں کاروبار کوئی اور چلاتا ہے، یاد رکھو پھر اللہ کا ہم سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ جو مدد کا اترنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا ملنا ہے، یہ وعدے اللہ کے تب ہیں جب ہم اللہ پر پکا ایمان رکھنے والے ہوں۔ اور جس دن ہم ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کر لیں گے، شرک کو شامل کر لیں گے، اللہ کا کوئی وعدہ ہم سے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات اس ضرور میں رہیے گا کہ یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اللہ نے کیا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے تو اس کو ہمیشہ فتح حاصل ہوگی، اگرچہ تم شرک بھی کرتے رہو۔ اللہ نے تو ایسا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ میری مدد کا وعدہ تمہارے ساتھ تب تک ہے جب تک تم ایمان پر ہو، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، میری مدد آتی رہے گی۔ عوام الناس کو آج چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جنگی حالت ہے نا، جنگی ماحول ہے، اللہ پر ایمان کو مضبوط کرے۔ یہ ایمان کا مضبوط ہونا ہماری فتح کی علامت ہوگی، اور اگر اس ایمان کو مضبوط نہ کیا تو یاد رکھو یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانا یہ ہماری شکست کی علامت ہوگی۔ محترم بھائیوں، امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا فسدت العقیدہ، جب عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان خراب ہو جائے، زال تعلق المسلمین بربہم، تو مسلمانوں کا اپنے رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔
وحینئذ صاروا اضعف الامم، اس وقت لوگ مسلمان پھر سب سے کمزور امت بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جن ملکوں کے اندر کفار غالب آئے ہیں ان ملکوں کے اندر عقیدے کی کمزوری تھی، مسلمان عقیدے میں بڑے کمزور تھے۔ شاید یہ سمجھ لیا گیا ہے جہاد کا اقرار کرنے والا، جہاد کے دو بول بولنے والا، جہاد کے رستے پہ چلنے والا شاید اس کا عقیدہ درست ہے۔ نہیں محترم بھائی، عقیدہ اور چیز ہے، جہاد فقط عمل ہے۔ جس جہاد کے پیچھے عقیدے کی مضبوط بنیاد نہیں ہے وہ جہاد بھی مسلمانوں کو فتح نہیں دلوا سکتا، اور دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب یہاں بھی وہ مثالیں میں دے نہیں سکتا چونکہ ایک اختلافی مسئلہ بن جائے گا، لیکن دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مجاہد بڑے تھے، اسلحے کی بھی بڑی مقدار تھی مسلمانوں کے پاس، فوج بھی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان غالب نہیں آئے کیونکہ اس جہاد کے پیچھے ایمان کی مضبوط دیوار ہی نہیں۔ اس لیے تو رسول کریم نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، قرب قیامت تمہاری تعداد بہت ہو جائے گی، لیکن تم پر دشمن اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول تعداد کم ہوگی؟ نہیں، تمہارا عقیدہ، موت کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں تب پیدا ہوگی جب ایمان کمزور ہوگا۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے نا دنیا کی محبت، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے نا موت کا خوف۔ مومن بندہ تو موت سے نہیں ڈرتا، مومن بندہ تو اس دنیا سے ڈرتا ہے اور اس کے فتنوں سے ڈرتا ہے۔ تو جب عقیدہ کمزور ہوگا تو تمہاری حالت یہ ہوگی، تعداد بڑی ہوگی لیکن دشمن تم پہ غالب آ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کو ڈرایا بھی ہے۔ اس لیے آج عوام الناس کو چاہیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ اور مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ آج جس طرح سے ہم نے جنگ کو مذاق سمجھ لیا ہے نا، جنگ مذاق نہیں ہے۔ جب مسلط ہو جاتی ہے نا تو اس وقت پھر خاندان پٹ جایا کرتے ہیں، بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں، اور گھروں کے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، کھانے کو نوالا نہیں ملتا، پینے کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملتا۔ یہ جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج جس طرح ہماری قوم نے مذاق سمجھ لیا ہے جنگ کو، اللہ نہ کرے یہ مسلط ہو گئی نا۔ آج سے پہلے تو جنگ ہمارے فوجیوں نے لڑی ہے، ہم نے تو جنگ کو دیکھا نہیں، یا ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے۔ جنگ سے جب سامنا ہوتا ہے نا بندہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے جو ایک غیر سنجیدہ رویہ ہماری قوم کا ہے نا، ابھی 24 گھنٹے دیے ہیں تو جنگ شروع کیوں نہیں ہوئی، 36 گھنٹے دیے ہیں، اللہ کا شکر کرو شروع نہیں ہوئی۔ ہو جائے گی تو تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم مقابلہ کر سکو، ذرا اپنا جائزہ لو۔ فوج ٹھیک ہے سرحدوں پہ کھڑی ہے، اگر جنگ سرحدوں سے نکل کر شہروں تک آ گئی کیا کرو گے؟ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ جنگ کو مذاق بنا لیا جائے اور جنگ کی تمنا کی جائے، اسلام اس کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے جنگوں سے پناہ مانگی جائے، اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ بحیثیت شہری اس جنگی ماحول میں ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ذکر بہت زیادہ کریں، اللہ سے دعائیں بہت زیادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا آپ دعائیں قنوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات 5 نمازوں میں آپ دعا کیا کرتے تھے، بعض اوقات 3 نمازوں میں، بعض اوقات فجر کی نماز میں، جب بھی کوئی مصیبت والا معاملہ آتا آپ دعائیں قنوت کیا کرتے تھے۔ ہماری طرح غیر سنجیدہ رویہ اور خوشی خوشی اس کا اظہار کہ بھائی جنگ شروع ہونے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، رسول کریم کا یہ طرز عمل نہیں تھا، بلکہ طرز عمل کیا تھا؟ آپ دعائیں کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے، بار بار ہر نماز کے اندر دشمن پر دعائیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنگ کے حالات میں خاص طور پر اللہ کا ہمیں یہ حکم ہے کہ جب جنگ کا ماحول بن جائے تم نے اللہ کا ذکر بڑا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو جم جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جنگوں میں کامیابی کا انحصار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ بندہ زمین پر مجھے یاد کرتا ہے، میں رب العالمین آسمانوں سے اسے یاد کرتا ہوں، اور جب اللہ بندوں کو یاد کرنے لگ جائے تو پھر اللہ کی مدد اترا کرتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔
بار بار اللہ کا ذکر کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مصیبت کے وقت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے وہ یہ الفاظ سے حضرت انس بیان کرتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آپ پر پہنچتی تو آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا طلبگار ہوں. رسول کریم یہ ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. آج عوام الناس ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اسلحہ لے کے سرحدوں پہ تو نہیں جا سکتے لیکن کم از کم یہ ذکر تو کر سکتے ہیں جو رسول کریم کیا کرتے تھے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تیری مدد کے طلبگار ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اور یہ انبیاء کا وتیرہ رہا ہے. جب بھی جنگی ماحول بنا کرتا وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے. جناب طالوت جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں کیا، جالوت کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. طالوت کا لشکر بہت محدود اور چھوٹا سا تھا. جالوت بڑی جنگیت لے کے آیا تھا، بڑا لشکر تھا. جب جنگ ہونے لگی، جنگ سے پہلے جناب طالوت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہم پر صبر کو امیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما، فتح عطا فرما. یہ دعاؤں کا ماحول ہونا چاہیے. آج تو مذاق کا ماحول بن گیا ہے. انبیاء اور اولیاء کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا کہ جنگ کے وقت وہ دعاؤں کا ماحول بناتے، اللہ سے بار بار دعائیں کیا کرتے، اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، اللہ کافروں پر ہمیں فتح نصیب فرما. لیکن آج مذاق بنایا جا رہا ہے. کیا آپ نے وہ جنگ بدر کا واقعہ نہیں پڑھا جب دو لشکر آمنے سامنے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا 1000 کا لشکر ہے. رسول کریم نے صحابہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو 319 آدمی ہیں. اس حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم اپنے خیمے میں گئے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا اور سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے فتح کا ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ کو عطا کر دے. اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہے عطا کر دے. اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تیری دنیا میں عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کی مدد پہ کسی اور کو یقین ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا نبی میدان جنگ میں اللہ سے بار میں دعائیں کر رہا ہے. اللہ تو نے وعدہ کیا تھا اسے اب پورا کر دے، اللہ تیرا وعدہ تھا اب اسے لے آ، اللہ تو نے اگر ان مسلمانوں کا آج ہلاک ہونے دیا تیری عبادت نہیں کی جائے گی. رسول کریم نے اتنی دیر تک ایک دعا کی کہ آپ کی جو چادر تھی نیچے گر گئی. حضرت ابوبکر آپ کو پیچھے سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بس کر دیجیے، آپ نے جو اللہ کو قسمیں دے دی ہیں نا اللہ ان قسموں کو ضرور پورا کرے گا. تو یہ رسول کریم کا طرز عمل ہوا کرتا تھا. اور آج ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہیں کہ ایک جنگ کی کیفیت ہے اور ہم مذاق سمجھ رہے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اللہ سے تعلق جوڑتے، دعائیں کرتے. اور صرف نبی کریم نے، باقی انبیاء بھی جو سابقہ امتوں کے تھے ان کے بھی یہی معمول تھا. آج ہونا تو یہ چاہیے ہمارے زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوں، نمازوں کے اندر ہماری دشمن کے لیے بد دعائیں ہوں، نمازوں کے بعد افواج پاکستان کے لیے دعائیں ہوں. برعکس اس کے ہو رہا یہ رہا ہے کہ افواج پاکستان پر طنز کیا جا رہا ہے اور جنگ کو ایک مذاق سمجھ دیا گیا. تو محترم بھائیو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے آج ہمیں شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر ان کو نبھانا چاہیے. بحیثیت شہری اس ماحول کے اندر ہمیں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی کوئی بھی خبر اسے بغیر تصدیق کے آگے نہ بھیجے. یاد رکھو یہ جو جنگیں ہیں نا حوصلوں پر لڑی جاتی ہیں. جب مایوسی پھیل جائے کسی قوم میں نا وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. وہ فوج جو مایوس ہو جائے جنگ نہیں لڑ سکتی اگرچہ اس کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو. پچھلے دور میں بھی اس دور میں بھی جنگ کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ افواہیں ہیں. رسول کریم کے دور میں بھی اسے یہودیوں نے اپنایا ہے ہتھیار کے طور پہ. آج کے دور میں بھی ہندو بنیے اس کو افواہوں کو اپنے ہتھیار کے طور پہ اپنا رہا ہے. اور یہ جو افواہیں ہیں دیکھو جو بات ہم کرتے ہیں ایک اثر رکھتی ہے. آج آپ افواج پاکستان کے خلاف بولو گے تو ایسا نہیں ہے کہ سرحد پہ کھڑے فوجی پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. جب اسے معلوم ہوگا، سپہ سالار کو معلوم ہوگا کہ میری قومی میرے پیچھے نہیں ہے، وہ کیا جنگ لڑے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی مایوسی والی باتیں ہیں، افواہیں ہیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے، انہیں شیئر نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کی جائے. بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے
اس پر خاموشی اختیار کیجیے اس وقت تک جب تک کہ ذمہ دار ادارے کی طرف سے کوئی بات آپ تک نہیں پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مدینہ کا یہ ماحول تھا کہ وہاں پر افواہیں بڑی چلتی تھی، کیونکہ اسلام ابھی نیا نیا قوت پکڑ رہا تھا، تو ارد گرد کے کافروں کی کوشش ہوتی تھی کہ اسلام کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ تو مدینے کے اندر افواہیں بڑی پہنچتی تھی کہ ابھی یہاں سے حملہ ہونے والا ہے، ابھی یہاں سے حملہ ہونے والا ہے، ابھی رومی حملہ کر دیں گے۔ تو جب یہ افواہیں پہنچتی نا، منافقین ان افواہوں کو پھیلا دیتے اور کچے ایمان والے، اللہ نے ایسے لوگوں پر گرفت کی ہے قرآن میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن کی کوئی خبر آتی ہے یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، اذاعوا بِهِ، وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے یا تو ذمہ دار افراد کو ان کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جان لیتے علم والے کہ اس خبر کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سرزنش کی کہ جو تمہارے پاس خبر آتی ہے خود سے مشہور نہ کر دیا کرو، آپ ذمہ دار افراد تک اس خبر کو پہنچائیے، وہ اس کا اصل مطلب دیکھیں گے، اس خبر کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد مناسب سمجھے گے تو اس کی نشر و اشاعت بھی ہو جائے گی، مناسب نہیں سمجھے گے تو چھپا لی جائے گی۔ اس لیے جو براہ راست آج ہر بندہ وہ صحافی بنا بیٹھا ہے نا، تجزیہ نگار بنا بیٹھا ہے، یہ قوم کو نقصان پہنچانے والی بہت بڑی چیز ہے۔ اور آج کل تو ہمارے صحافیوں کے بیانات انڈین میڈیا پاکستانی قوم کے خلاف چلا رہا ہے۔ مثلا میں نے ٹائمز نیوز پر ایک صحافی کے بارے میں سنا، اس کا بیان چل رہا ہے، مصروفی عورت ہے، ہو رہا ہے کہ وہ لائیو بیٹھا ہے لیکن لائیو نہیں بیٹھا، اس کا کوئی ولاگ تھا پہلے کا، تو وہ انڈین میڈیا نے اٹھا کے وہاں پہ لگایا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے پاکستان ابھی اس حالت میں نہیں کہ جنگ لڑ سکے، پاکستانی سپہ سالار ڈرا ہوا ہے، اس کے حکمران ڈرے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے کئی احباب پاکستانی جو ایک خاص طبقہ ہے جسے فوج سے نفرت ہے، خدا رہا یہی بھی کوئی نفرت کا مطلب ہے، وہ اس خبر کو شیئر پہ شیئر کرتے جا رہا ہے۔ میں کیا چاہتے ہو اس سے؟ کس کے خلاف یہ کر رہے ہو؟ اپنے ملک کے خلاف ہی تو کر رہے ہو، اور تم راضی کس وقت ہوگے؟ جب ملک پاکستان چھن جائے گا، یہ آزادی چھن جائے گی، صرف ذاتی نفرت کی وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی خبر آپ تک پہنچے، اس خبر کو ذمہ دار افراد تک پہنچاؤ، تو اس کی حقیقت دیکھیں گے، اس میں حقیقت کیا ہے، مناسب سمجھیں گے تو اس کو پھیلا دیں گے، نہیں مناسب سمجھیں گے تو چھپا لیں گے۔ اسلام نے ہمیں یہ اصول سکھایا ہے۔ آج بحیثیت شہری اس ماحول میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو دیکھیں اسے آگے شیئر مت کریں، یہ اس سے ہوگا کیا، مایوسیاں پھیلے گی قوم میں۔ اور یاد رکھو انڈین میڈیا باقاعدہ وہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے، ہمارا میڈیا شاید وہ اس قدر آگے نہیں بڑھا، اگر اس میڈیا کو سنا جائے تو انہوں نے جنگ طاری کر دی ہے اور انہوں نے پاکستان میں فتح حاصل کر لی ہے، یعنی وہ اس قدر اپڈیٹ ہے اس حوالے سے، اور ہمارے لوگ ہمارے ملک کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بحیثیت شہری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تبصرے بھی منفی نہ کریں، مایوسی والی بات بھی نہ کریں، مثبت بات، حوصلے والی بات اگر کر سکتے ہیں تو وہ کریں، وگرنہ خاموشی اختیار کر لیں۔ دیکھیں طالوت کا جو واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو طالوت کے لشکر میں دو طرح کے گروہ بن گئے۔ جب انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا نا، وہ بہت بڑا تھا، دونوں لوگوں نے تبصرہ کیا، تبصرے کا مفہوم ایک ہی تھا لیکن تبصرہ کرنے میں دونوں کا انداز مختلف تھا۔ وہ لوگ جو کچے ایمان والے تھے انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر اور ہم ان کا کیا مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا گروہ جو ایمان والا تھا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے نا، اس مثبت انداز میں استعمال کیجیے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو گمان پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، انہوں نے کیا کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب مفہوم کلی یہ ہے کہ جالوت کا لشکر بڑا ہے، لیکن انداز کتنا پیارا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے غلبہ ہمارے پاس ہے۔ اور تاریخ نے ایسی بہت سی جماعتیں دیکھ رکھی ہیں جو تعداد میں تھوڑی ہونے کے باوجود بڑے بڑے لشکروں پر انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ اب دونوں کا انداز ہے، دونوں نے بات ایک ہی بیان کی ہے، ایک نے کہا بھائی تعداد بہت ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے،
کہنے کا مقابلہ کریں گے اور اللہ ہمیں اپنے حکم سے فتح دے گا. اور تاریخ میں ایسے بڑے واقعات موجود ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح حاصل کر رکھی. اگر اس انداز میں تبصرہ کر سکتے ہو کہ جس میں آپ اپنی قوم کا اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا سکتے ہو تو ضرور کیجیے. اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کیجیے. خدا را مایوسیاں نہ پھیلائیے. یہ جو مایوسی پھیلانا ہے یہ منافقین کا طرز عمل ہے. جب بھی جنگ کا ماحول بنتا تھا منافقین مدینے میں یہ مایوسی پھیلانے والا کام کیا کرتے تھے. جنگ احزاب کا موقع ہے، مسلمانوں کا لشکر 3000 پر ہے، مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے کے مدینے تک آ پہنچے. رسول کریم مدینے کے اندر محصور ہیں، خندق کھود دی گئی ہے، سارے مرد حضرات جنگ کے لیے چلے گئے ہیں. 3000 کا لشکر 10,000 کے لشکر کے سامنے. اب یہاں پہ حالت یہ تھی کہ جان کا ڈر تھا، زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو چکی تھی. اللہ نے اس کی منظر کشی قرآن میں کی ہے کہ زمین وسیع تھی لیکن پھر بھی ان پر تنگ کر دی گئی تھی. بڑا مشکل ماحول تھا کہ اتنا بڑا دشمن، پہلی دفعہ مسلمانوں کے سامنے اتنا بڑا دشمن آیا تھا. اب اس وقت منافقین نے جو رویہ اختیار کیا وہ کیا تھا؟ فَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکہ ہی تھا. وعدہ کیا کیا تھا؟ وہ کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول کہا کرتا تھا کہ تم ان قریب کیسر و کسریٰ کے شہروں کو فتح کرو گے، ان کے خزانوں کو حاصل کرو گے. وہ کیسر و کسریٰ کہاں کے بادشاہ ہیں؟ آدھی دنیا میں ان کی حکومت ہے. ہم یہاں پہ ہماری حالت یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر آگے بیٹھ گیا ہے اور ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، اتنا ڈر ہے. اب یہ منافقین کا طرز عمل تھا جنگ کے وقت، جنگ احزاب کے وقت، کہ وہ مسلمانوں کے اندر کیا کہتے اور بھائی وہ جو وعدے تھے نا کیسر و کسریٰ کے وہ صرف دھوکے تھے، تمہیں اپنے ساتھ دلانے کا ایک طریقہ تھا اللہ کے رسول میں، نعوذ باللہ ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. آج دیکھ لو اپنی حالت، تم قضائے حاجت کے لیے تو باہر جا نہیں سکتے ہو اور تم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو. اب دوسری طرف مسلمانوں کے طرز عمل کیا تھا؟ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا جب مومنوں نے دیکھا نا ان لشکروں کو، 10,000 کا لشکر دیکھا تو کہا یہی تو ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، یہی اللہ سچا کر کے دکھائے گا اس وعدے کو. ان کا ایمان بڑھ گیا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ دھوکہ تھا اللہ کے رسول نے کہا کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے. اب دیکھو انہوں نے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھایا، مومنوں کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ 10,000 کا لشکر ہے، مالک غنیمت بنے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا. اب یہ مومنوں نے حوصلہ دیا. تو جنگ کے وقت یہ حوصلے والی بات کر سکتے ہو تو کرو، اگر یہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو خاموش رہو. مایوسیاں پھیلانا اور قوم کو فوج کو مایوس کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. بحیثیت شہری چند دن کے لیے اپنی زبانوں کو اور اپنے موبائلوں کو خاموش کرا دو اگر کرا سکتے ہو، وگرنہ حوصلے والی باتیں کرو، مثبت باتیں کرو اگر کر سکتے ہو. اسی طرح محترم بھائیو، یہ جو خبریں ہیں یہ خبریں بڑی اہمیت اس لیے بھی رکھتی ہیں کہ جنگ کا بڑا ہتھیار رسول کریم نے بھی اسے استعمال کیا ہے. حضرت نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی قبیلہ بنو غطفان کے سردار تھے. جب یہ جنگ احزاب ہو رہی تھی نا تو یہ مسلمان ہو گئے، رسول کریم کے پاس آئے. بزرگ آدمی تھے، کہنے کہ اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا ہوں، میری قوم کو پتہ نہیں ہے میرے اسلام کا. بنو غطفان قبیلہ مشرکین کے ساتھ مل کے جنگ کے لیے آیا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دیجیے جس سے میں کوئی آپ کے تعاون کر سکوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو ایک فرد ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ تو ان کے درمیان جاؤ اور ان کی جس قدر حوصلہ شکنی کر سکتا ہے نا وہ کر. اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ احزاب کا جو شکست تھی نا مشرکین کو، وہ اس حوصلہ شکنی پر مبنی تھی، اس حوصلہ شکنی پر، جس حوصلہ شکنی کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے. حضرت نعیم گیا بنو قریظہ کے بعد جو یہودی تھے انہوں نے عہد توڑ دیا تھا. ان کو جا کر کہنے لگے بھائی تم جانتے ہو میرے بارے میں؟ کہا جانتے ہیں. کہا میرا آپ کے یہاں اعتبار کیسا ہے؟ کہا بڑے معتبر آدمی ہوں. کہا پھر بات یہ ہے کہ یہ جو قریش تم سے کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ تعاون کرو، حالانکہ تم نے اللہ کے رسول سے معاہدہ کر رکھا ہے، تم معاہدہ توڑ کر تعاون کر رہے ہو. یہ مشرکین واپس چلے جائیں گے، رہنا تم نے یہاں پر، تو ایسا کرو مشرکین سے کوئی گارنٹی مانگو کہ وہ اگر چلے جائیں تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گا، آپ ان سے بطور یرغمال کچھ آگے مانگو. یہ کیا کرتا وہ قریش والوں کے پاس گئے اور کہا کہ قریظہ والے نا اپنا عہد توڑنے پر بڑے پریشان ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا ہے
کہ ہم قریش کے کچھ آدمی ان سے لے کر نہ تمہارے حوالے کر دیں گے، تو اگر وہ تم سے تمہارے آدمی مانگے تو نہ دینا۔ قریش والوں نے قریظہ والوں سے کہا چلو بھائی اللہ کے رسول پہ حملہ کریں، اور ان کے پہلے آدمی اپنے کچھ تو ضمانتی ہمیں، اگر تم چلے گئے تو پھر پیچھے تو ہم پھنس جائیں گے، تو ہمیں پتہ ہو کہ اگر تم چلے جاؤ تمہارے آدمی ہمارے پاس ہے، تم دوبارہ آؤ، تو ان کا بھی ہم آدمی نہیں دینے والے۔ اب پھوٹ پڑ گئی، پھوٹ کا کیا نتیجہ ہوا؟ نہ قریش والے حملہ کر پائے نہ قریظہ والے حملہ کر پائے، اور اتنے میں اللہ نے ایک طوفان بھیجا، ان کا لشکر اکھڑ گیا اور واپس چلے گئے، اور قریظہ والوں کو بعد اللہ کے رسول نے سزا دی۔ یہ ایک بندے کا کارنامہ تھا غزوہ احزاب میں فتح کا، ایک بندے کا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ حوصلہ شکنی کی ہے، ادھر قریظہ والوں کی اور ادھر جا کر قریش کی، دونوں کو ایک دوسرے سے اعتبار اٹھا دیا، کہا وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور قریش کو کہا قریظہ والے تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جب دونوں کا اعتبار اٹھا تو نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا۔ یہ جو حوصلہ شکنی ہے نا بھائی، یہ جنگ کے نتیجے بدل دیا کرتی ہے، اس سے خدا را اپنے سپہ سالار کا، اپنی فوج کا حوصلہ بڑھائیں، حوصلہ شکنی نہ کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول کریم کا بڑا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں چھوٹا سا لشکر تھا، اللہ کے رسول نے رائے مانگی، حضرت مقداد کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں کہ آپ اور آپ کے رب جا کے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ برکے غیمات تک بھی جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں کے حکم کریں گے ہم چلیں گے۔ خندق کا موقع ہے، 10,000 کا لشکر ہے، صحابہ حوصلہ کیسے دے رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا۔ اللہ کے رسول پریشان ہونے کے بعد نہیں ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، جب تک زندہ ہیں جہاد پر اور آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے، موت آئے گی تو آپ کی بیعت پر موت آئے گی۔ یہ حوصلے تھے صحابہ کرام کے رسول کریم کے ساتھ۔ بڑے ٹرینڈ آپ نے بھی چلتے دیکھے ہیں سیاسی، جی تاریخ مقرر ہوتی ہے کہ فلاں شام کو ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلے گا، تمام احباب سارے، تو کبھی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ٹرینڈ چلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک ٹرینڈ فوج کے حق میں بھی چلانا چاہیے کہ پاک فوج ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے حوالے سے منظم ایک مہم چلنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ ایک مضبوط پیغام عوام کو ہونا چاہیے کہ آپ کو حوصلے میں رہنا چاہیے، عوام الناس عوام پاکستان آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے برعکس ایک مخصوص طبقہ پاکستان کا، اگرچہ جس کے ساتھ میری کچھ ہمدردیاں بھی تھیں، لیکن اس جنگی ماحول میں ان کا جو نقطہ نظر ہے اور جس قدر انہوں نے اپنی ذاتیات پر اترائے ہیں، اس حوالے سے انتہائی نفرت مجھے ہے اس شوق اس خاص طبقے سے کہ وہ اس وقت بھی سپہ سالار افواج پاکستان ان کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ خدا را اس ماحول کے اندر آپ اپنی قوم کا، اپنی فوج کا، اپنے سپہ سالار کا حوصلہ بڑھائیے اور دشمن کو ایک پیغام دیجیے، ہم متحد ہیں، متفق ہیں، حملہ کرنے کی غلطی ہرگز نہ کیجیے، ورنہ آپ ہمیں ایک متحد قوم کے طور پر پاؤ گے۔ آپ کسی ایک فوج سے آپ کا مقابلہ نہیں ہوگا، آزاد پاکستان سے آپ کا مقابلہ ہوگا۔ یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے روم حضرت علی پر حملہ کرنے سے رک گیا تھا۔ رومیوں نے حضرت علی پہ حملہ کرنے کا سوچا، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے سخت بظاہر مخالف تھے، جنگ بھی تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا رومی بادشاہ کو، کہا اگر تم نے یہ غلطی کی حضرت علی پر حملہ کرنے کی تو پہلی صف میں مجھے پاؤ گے تم۔ رومی بادشاہ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ آج سیاسی اختلافات کو، علاقائی اختلافات کو، سبھی کو پس پش ڈال کر ہمیں ایک امت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اگر ملک ہی نہ رہا تو سیاست کہاں باقی رہے گی؟ اس ملک کی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آج ایک امت بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے البراء۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، آئندہ خطبہ انشاءاللہ العظیم حدیث کے حوالے سے ہوگا۔ آج کے زمانے میں حدیث کا بڑا شعور ہے اور نوجوان طبقہ حدیث کو خود لکھنے، پڑھنے اور دیکھنے لگا ہے، تو حدیث کیا ہے، حدیث کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے اور اس سے اگلا خطبہ انشاءاللہ حدیث کی جو اقسام ہیں، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے، حسن کیا ہوتی ہے، چونکہ نوجوان طبقہ براہ راست بغیر اساتذہ کے اس کو مکتبہ جات سے اور ایپ سے پڑھ رہا ہے حدیث کو، ان کو علم نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، وہ بس جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے یہی حقیقت ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ 2 خطبے ہوں گے، تمام بھائی بر وقت تشریف لائیں۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.